شادی ہے، زہرا کی شادی ہے، جگ میں منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ میں سید عاقل رضا زیدی آج کے موضوع رخصتی جناب سیدہ سلام اللہ کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کائنات عالم کی ایک عظیم ہستی کا نام حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جن کا عقد رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طے کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ مبارک موقع، یہ مبارک دن پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اس لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم امیر کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ کے عقد کے صدقے میں ہم تمام مومنین اور مومنات جو بھی اپنے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت رکھتا ہے، ان سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی کہ جن کی آمد بیت اللہ میں ہوئی، اور اس انداز میں کعبۃ اللہ میں ہوئی کہ حضرت اقبال کو بھی کہنا پڑا، کسرا میسر عیش السعادت و کعبہ ولادت و مسجد شہادت، یعنی کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لا تعداد فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ آپ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اور اس مبارک موقع کے اوپر میں اگر جملہ اس طرح کہوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کتنی عظیم ذات ہے کہ جس کے بارے میں استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں کہ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیادی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں اس لمحے اس بات کا اظہار کروں تو وہ بیجا نہ ہوگا کہ دلہن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہوں اور دولہا علی مرتضیٰ ہوں، تو وہ کائنات کی کتنی عظیم رخصتی ہوگی، کتنی عظیم شادی ہوگی۔ اور خود کتب اہل بیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عقد کی بات آئی تو رسول نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا ٹکڑا ہے، میں سیدہ کی شادی حکم الہی سے اسی جگہ کروں گا جس کے دروازے پر ستارہ آئے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ستارہ جو آسمان کو چھوڑ کر آیا تو وہ کہیں اور نہیں بلکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر آیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ستارہ علی علیہ السلام کی چوکھٹ پر آیا تو رسول نے فرمایا، سیدہ مبارک ہو، اللہ نے تمہارا حاکم، تمہارا شوہر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا ہے۔ کیسی شادی ہوگی، کیسی بارات ہوگی
کیسا وہ مبارک موقع ہوگا کہ جب اللہ کا ولی دولہا بنا ہوگا، اور دوسری طرف دلہن کوئی عام نہیں بلکہ خدا کی کنیز خاص، وہ بی بی کی جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ سلام اللہ علیہ عام نہیں ہے بلکہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عقد کی بات آئی تو رسول فرماتے ہیں سیدہ مبارک ہو، تمہارے حق مہر طے کرنے کی بات آئی ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ بطول کا حق مہر میں خود طے کروں گا۔ سیدہ فرماتی وہ حق مہر کیا ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ مبارک ہو، اللہ نے ساری زمین آپ کے مہر میں لکھ دی۔ اب یہ گھرانہ وہ ہے جو علم کو علم سے پہلے جانتا ہے۔ ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے بھی فرماتی ہیں کہ میرے مہر میں یہ زمین، یہ تھوڑا مہر ہے۔ جبرائیل جا کر بارگاہ الہی میں کہتے ہیں کہ پروردگار اس مہر پر بطول سلام اللہ علیہ راضی نہیں ہے۔ آواز گزار جاتی ہے جبرائیل جاؤ اور بطول سلام اللہ علیہ سے کہو سارے آسمان ہم نے آپ کے مہر میں لکھ دی۔ بی بی نے پھر ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے فرمایا یہ مہر بھی تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی ان کی ان معاملات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جبرائیل نے کہا پالنے والے پروردگار اس مہر پر بھی بطول راضی نہیں ہے۔ آواز آئی سیدہ سے فرمائیے کہ آپ کو حق مہر میں جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے، میں اللہ کن کہہ کر وہ چیزیں بناتا رہوں گا۔ سیدہ فرماتی ہاں اب اللہ سے جا کر کہیے کہ آپ کی کنیز خاص کہہ رہی ہے کہ میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لیں، میرے حق مہر میں بس میرے حسین کی عزاداروں کی شفاعت لکھ دیں، ہمارے شیعوں کی، علی کی شیعوں کی شفاعت لکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا کہ میرے مہر میں مجھے یہ جو کچھ دیا ہے وہ واپس لے لیں، میرے مہر میں بس شیعوں کی شفاعت لکھ دیں۔ جبرائیل جا کر یہ پیغام دیتے ہیں تو پروردگار عالم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ خدا کہتا ہے جبرائیل بطول سلام اللہ علیہ سے جا کر کہیے میں بھی تمہارا خدا ہوں، دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں نہ مجھے، جو کچھ کہا ہے وہ بھی اپنے حق مہر میں لیجئے اور اپنے شیعوں کی شفاعت بھی لیجئے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے، اس کے پتوں پر ہمارے حبداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جہاں ہمارے حبدار کا نام لکھا ہے وہیں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہو اس کی نجات کی ضامن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو دیکھیے وہ بی بی جو اپنے عقد کے موقع پر بھی ہمیں یاد رکھے تو پھر حق ہے کہ اس کی مودت اور اس گھرانے کی اطاعت میں ہم اپنی پوری زندگی گزار دیں۔ مجھے یہاں ایک اہل سنت شاعر کے کچھ مصرے یاد آ گئے اور وہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی کا مرتبہ اللہ اکبر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر۔ پھر سماعت فرمائیے علی کا مرتبہ اللہ اکبر، ایک اہل سنت شاعر کہہ رہے ہیں علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر، اور ہوئی کب ایسی شادی حضرت آدم تا عیسیٰ کہ دلہن فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ دھولا، جو وہ بنت پیمبر تھی یہ مولود کعبہ تھے، نبی کے گھر کی تھی بیٹی، خدا کے گھر کا تھا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس مبارک عقد جو امیر کائنات کا جناب سیدہ سلام اللہ کے ساتھ ہوا، تو میں اپنے محترم سامعین کو یہاں مولا امیر کا ایک فرمان سناؤں کہ ممبر کوفہ پر علی علیہ السلام بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں امیر کائنات اپنی فضیلت بتا رہے ہیں، یا مجمع میں سے ایک سائل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی علیہ السلام اللہ نے آپ کو اتنی فضیلتوں سے نوازا جو آیا اللہ کے گھر میں ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہو، جس کو نبی نے اپنا وصی بنایا ہو، جس نے پہلے دن سے نبی کی اطاعت
اور نبی کی مدد کا وعدہ کیا ہو، تو یا علی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی کون سی فضیلت پر فخر ہے؟ ملاحظہ کیجیے، بات کو سمجھیے۔ پوچھنے والا سائل ہے، پوچھ خطیب منبر سلونی سے رہا ہے کہ جن کا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو سوال کرنا ہے وہ مجھے علی سے کرو۔ تو علی فرماتے ہیں، سائل کی طرف دیکھا مخاطب ہوئے، سرکار فرماتے ہیں کہ بلاؤ کہ تو نے یہ سوال آج کیا، تو پھر آج علی بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی فضیلتیں عطا کی، مگر ان فضیلتوں میں سے 4 خصوصیات، 4 فضیلتیں ایسی ہیں جس میں علی فخر کرتا ہوں۔ کہنے کا کون سی؟ علی فرماتے میرا پہلا فخر، الہی کفا بفخرن ان تکون علی ربن وکفا بعزن ان اکون لک عبدن، پروردگار مجھ علی ابن ابی طالب کا پہلا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اللہ اکبر! علی علیہ السلام کی ذات کہہ رہی ہے کہ میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، وکفا بعزن ان اکون لک عبدن، اور علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ علی فرماتے میرا دوسرا فخر، انا عبد بن عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ اللہ اکبر! یہ چونکہ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے مقام عبدیت بتلاؤں گا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ میرا فخر یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، دوسرا فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں۔ علی علیہ السلام فرماتے میرا تیسرا فخر، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے، سماعت کیا، عام ہستی نہیں کہہ رہی، علی جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تاکہ دشمنوں کے منہ پر تماچا لگے کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہے تو اس کے بابا کا مقام کیا ہوگا۔ میں پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں تاکہ محترم سامعین سمجھ جائیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اپنی فضیلتوں میں سے 4 فضیلتوں پہ فخر کر رہے ہیں وہ کیسی فضیلتیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں میرا پہلا فخر اللہ میرا رب ہے، میرا دوسرا فخر میں اپنے رسول کا عبد ہوں، علی فرماتے ہیں میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا چوتھا فخر یہ ہے میری زوجہ کا نام فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ علی جیسی ہستی فرما رہے کہ میرا فخر ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میری زوجہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس بی بی نے دنیا کو 4 بچے دیے۔ کتنے؟ 4۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، شریکت الحسین حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ، اور آپ پھر دیکھیے کہ رہتی دنیا تک سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام ان بچوں نے ایسا روشن کیا، ایسا روشن کیا کہ دنیا کو اگر آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ رسول کے نواسوں کا صدقہ ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے سے میری اور آپ کی تمام حاجات بصدقہ بحق کے معصومین علیہ السلام تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو ولایت علی علیہ السلام پر قائم و دائم رکھے۔ اور آج کے اس دن میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم تجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عقد کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام، ہمارے وارث امام زمانہ علیہ السلام کہ جن کے نام پر یہ منتظر چینل بنا ہے، اور اس نشریات کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے لفظ منتظر آتا رہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے وارث حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مبارک یا نبی اللہ، نبی اللہ، مبارک یا رسول اللہ، جگ میں منادی ہے، زہرا کی شادی ہے، زہرا کی شادی ہے۔